14ویں نمبر پر جو عمل ہے وہ ہے آخرت کو مقدم رکھنا۔ جو آدمی آخرت کو دنیا کے معاملات پر مقدم رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے کہ ہر معاملے میں جس انسان کا مقصد اللہ رب العزت کی رضامندی ہو اور آخرت کو بنانا مقصود ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دنیا کے کاموں کو بھی بنا دیتا ہے اور اس کے رزق میں برکتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کانت نیتہ طلب الآخرہ، جس انسان کی نیت ہو آخرت کو طلب کرنا، جعلہ اللہ غناء فی قلبہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، وجمع لہ شملہ، اور اللہ اس کے متفرق کاموں کو جمع کر دیتا ہے، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا اس کے پاس آتی ہے رسوا اور ذلیل ہو کر، حقیر ہو کر دنیا اس کے قدموں میں آتی ہے۔ وَمَنْ كَانَتْ نِيَتُهُ طَلَبَ الدُّنْيَا، اور جس انسان کی نیت دنیا کو طلب کرنا ہو، جعلہ اللہ الفقر بین عینیہ، اللہ فقر کو رکھ دیتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے، وشتت علیہ امرہ، اور یہ ذہنی انتشار میں اور متفرق معاملات میں گر جاتا ہے، ولا یأتیہ منہا الا ما کتب لہ، اور دنیا بھی اس کے پاس نہیں آتی مگر اتنی مقدار میں جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دی ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص آخرت کو طلب کرتا ہے، اللہ اس کے دل کو مستغنی بنا دیتا ہے اور اللہ دنیا کو اس کے قدموں میں لاتا ہے، دنیا اس کے پاس حقیر اور ذلیل ہو کر آتی ہے۔ اور جو مقصد دنیا کو بناتا ہے تو جعلہ اللہ الفقر بین عینیہ، اللہ تعالیٰ فقر کو اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے، ہر وقت اس کے سامنے فقر و فاقہ ہوتا ہے، وشتت علیہ امرہ، اور اس کے معاملات متفرق ہوتے ہیں، وہ ذہنی انتشار میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے، اور دنیا بھی اس کو نہیں ملتی، اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ نے اس کے لیے لکھ دی ہے۔ یعنی آخرت کو جو مقدم رکھتا ہے، اللہ دنیا کو قدموں میں لاتا ہے، اور جو دنیا کو مقدم رکھتا ہے، آخرت بھی اس کو نہیں ملتی اور دنیا بھی اتنی ملتی ہے جتنا اللہ نے اس کے لیے لکھ دی ہے، اس سے زیادہ اس کے لیے دنیا نہیں ہے۔ اس لیے انسان اپنی زندگی کے اندر جو مقصد بنائے وہ آخرت کی زندگی کو بنائے تو اللہ اسے رزق بھی دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں بھی عطا فرمائے گا، اور دنیا اس کے پاس حقیر اور ذلیل ہو کر آئے گی۔ من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو دنیا چاہتا ہے ہم اس کو دنیا تو دے دیتے ہیں، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ جو دنیا چاہتا ہے ہم دنیا اس کو دے دیں گے لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، جو آخرت چاہے گا ہم آخرت بھی اس کو دیں گے اور ہم ساتھ ساتھ اس کو دنیا بھی دیں گے۔ تو گویا اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ جو شخص دنیا کو مقصد بنائے گا تو جعلہ اللہ الفقر بین عینیہ، فقر اس کے سامنے ہوگا، وہ سوئے گا تب بھی معاشی حالات سامنے، وہ اٹھے گا تب بھی ذہنی انتشار ہوگا، چلے گا پھرے گا، نماز میں، عبادت میں، اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا، گفتار و رفتار، ہر موقع پر اس کے سامنے فقر و فاقہ ہوگا۔ تو انسان اگر چاہے کہ فقر سے محفوظ رہے اور اس کے رزق میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ آخرت کی زندگی کو مقدم کرے۔ جب آخرت مقدم ہوگی تو اللہ رب العزت دنیا کو اس کے قدموں میں بھی لائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو شرح صدر فرمائے گا، اللہ اس کے سینے کو کھول دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ،
اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان النور اذا دخل الصدر انفسخ، جب اسلام کا نور کسی انسان کے دل میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کا دل کشادہ ہو جاتا ہے۔ فقیل یا رسول اللہ هل لتلک من علم یعرف به، اس کی کوئی علامات ہیں کہ پتہ چلے کہ انسان کے دل میں اسلام کا نور آ گیا؟ کیسے پتہ چلے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نشانیاں بتائیں۔ 3 علامتیں جب ہوں گی تو سمجھنا چاہیے انسان کی توجہ آخرت کی طرف ہے، اللہ نے اس کے سینے کو کھول دیا ہے۔ نمبر 1، التجافی من دار الغرور، جو دھوکے کے گھر سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ دنیا دھوکے کا گھر ہے، جو اپنے آپ کو اس دھوکے کے گھر سے دور رکھے گا آخرت کی طرف متوجہ ہوگا۔ نمبر 2، والانابۃ الی دار الخلود، جو ہمیشہ کے گھر کے لیے تیاری کرے گا۔ ہمیشہ کا گھر آخرت کا ہے، دنیا کے گھر سے بچے گا، آخرت کے گھر کے لیے تیاری کرے گا۔ نمبر 3، والاستعداد للموت قبل نزولہ، اور موت کے آنے سے پہلے موت کے لیے تیاری کرے گا۔ موت کے آنے سے پہلے موت کے لیے تیاری کرے گا۔ آپ نے فرمایا یہ 3 باتیں جس انسان میں ہوں گی سمجھنا چاہیے اللہ نے اس کے سینے کو کھول دیا، اور یہی وہ شخص ہے جو آخرت کا طلبگار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم العبد یعطى زہدا فی الدنیا، جب تم دیکھو ایسے انسان کو جس کو اللہ نے دنیا سے بے رغبتی دے دی ہو، وقلت منطق، اور وہ گفتگو کم کرتا ہو، سنجیدہ انسان ہو، زیادہ بولتا نہ ہو، فاقتربوا منہ، اس کا قرب اختیار کرو، اس کی صحبت اختیار کرو، فإنہ یلقی الحکمہ، اس لیے کہ اللہ اس کو حکمتیں عطا کرتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان دنیا سے بے رغبت ہو، نمبر 2 کم گفتگو کرنے والا ہو، فرمایا اس کی صحبت اختیار کرو، اس لیے کہ اللہ اس کو علم و حکمت عطا فرماتا ہے۔ تو سنجیدہ انسان کو اللہ علم و حکمت دیتا ہے، اور جو ہر وقت بولتا رہتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ زیادہ بولنے والا زیادہ غلطیاں کرتا ہے، زیادہ بولنے والا زیادہ خطائیں اور گناہ کرتا ہے۔ کم بولنے والا انسان گناہوں سے بچتا ہے، اور من صمت نجا، کامیاب رہتا ہے۔ تو بہرحال 14واں عمل، اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو تو ہم آخرت کو مقدم کریں۔